لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیسہ اگر اشراف نفس کے بغیر آئے، میں اس کا اردو میں ترجمہ کروں گا تو یہ اللہ کی رحمت ہے، لالچ کے ساتھ آئے تو یہ رحمت نہیں ہے. اشراف نفس کہتے ہیں لالچ کے بغیر. یہ حدیث سمجھانے کے لیے نا ایک واقعہ سناتا ہوں، بات ختم ہو جائے گی، بس پھر یہ 2-4 سوال نمٹاتے ہیں. ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک طالب علم پڑھنے کے لیے گیا، یہ پرانا واقعہ ہے. وہ جب طالب علم نے اپنے استاذ کی حالت دیکھی نا کہ یہ تو بڑی حالت ان کی کیا ہے خراب ہے، ایک دن استاذ سے پوچھا آپ کے گھر کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. ویسی بات تو ان کا کیا پتا تھا کہ یہ کچھ لے آئے گا اٹھا کے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. اس نے کہا اچھا میں جا رہا ہوں. گیا، سالن روٹی لے کر آیا. تو ان استاذ نے کہا کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا. کیوں نہیں کھاؤں گے بھائی؟ کہا جب تم اٹھ کے گئے نا میرے دل میں لالچ آئی کہ یہ میرے لیے کچھ لے کر آئے گا. تو میرے دل میں کیا ہو گئی؟ لالچ. ایک لالچ پیدا ہو گئی، اب تو مزے آ گئے، کچھ نہ کچھ تو لے کر آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے لالچ کے ساتھ جو چیز ملے گی وہ میں نہیں کھاؤں گا، واپس لے جاؤ. طالب علم بھی بڑا ذہین تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کا جیسے حکم. گیا، گھوم کے واپس آ گیا، کہہ رہے یہ لیں. انہوں نے بولا کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے لیے ہدیہ. انہوں نے کہا میں نے منع کیا. انہوں نے کہا وہ تو پہلی دفعہ لالچ تھی نا، اب تو مایوس ہو گئے تھے نا، ٹھیک ہے نا، کہ چلا گیا. انہوں نے کہا ہاں اب تو مایوس، اب کھاؤ. بالکل کھاؤں گا، یہ بغیر لالچ کے آیا ہے. نہیں آئی بات. دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھ کے جو پیسہ آئے گا اس میں برکت نہیں ہوگی، اس سے کتا پن پیدا ہوگا. کتے کا بھی یہی کام ہوتا ہے نا، جب بھی آپ کو سونگتا رہتا ہے، جب جہاں سے جاؤ گے نا کچھ دے گا دے گا دے گا. جتنی بوٹی ڈالو گے پھر اور چپکے گا، اور ڈالو گے اور چپکے گا. تو جو لالچی آدمی ہوتا ہے لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہے کہ پچھلی دفعہ اس نے اتنے پیسے دیے تھے، پتہ نہیں اس دفعہ دوسرے بیٹے کی شادی ہے کتنا ہدیہ دے گا، اب دیکھتے ہیں. سوچ رہے ہوتے ہیں یار دیکھوں، وہ کھجانے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، شاید اب نوٹ نکال رہا ہے. لوگ گفٹ دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو، بھائی بیٹے کی شادی ہوئی ہے یہ لو لے لو بھائی گفٹ لے لو، آپ کی شادی ہوئی لے لو. تو اب کوئی ایسا دوبارہ کوئی پروگرام ہو تو لالچ، اب دیکھتے ہیں یہ کتنے دے گا. وہ ایسے ہی آ گیا کچھ دیے بغیر تو عجیب سی دل میں نا فیلنگ، ہائے یہ کیا ہو گیا یار، ہم تو بڑی امیدیں رکھ کے آئے تھے. تو اس لالچ کے ساتھ جو پیسہ آتا ہے، اس پیسے سے لالچ ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی. آپ کتے بن جاؤ گے اس کے سامنے، ناک رگڑنا شروع کر دو گے ایک دن. استغنا کے ساتھ جو پیسہ آتا ہے اس میں اللہ برکت دیتے ہیں. تو یہ استغنا کے ساتھ واپس چلے گئے، طالب علم دوبارہ لے آیا. انہوں نے کہا آپ کھائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح جو پیسہ عزت کے ساتھ آئے اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، انسان کی عزت ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب تو اتنے زیادہ مستغنی تھے کہ اپنی ذات کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مدرسے کے لیے بھی کبھی چندہ نہیں مانگا حضرت نے، حالانکہ وہ تو جائز ہے. حضرت نے جب مدرسہ بنایا تو لوگوں نے کہا کہ اب آپ چندے کا اعلان کریں، مدرسے میں طلبہ آئیں گے، استاذوں کی تنخواہیں کہاں سے. اس وقت حضرت کے پاس زیادہ پیسہ نہیں تھا، وہ تو بعد میں اللہ نے جب جائیدادیں تقسیم ہوئی تو پیسہ آیا. تو حضرت نے فرمایا میں تو چندہ نہیں مانگوں گا. لوگ دیکھ نہیں رہے، مولوی نے مدرسہ بنایا ہے، شہر کے اندر ہے، لوگ بچے پڑھ رہے ہیں، استاذوں کی تنخواہیں کہاں سے نکلیں گی، بچوں کا کھانا کا کہاں سے ہوگا، تو لوگ دیکھ رہے ہیں نا، خود کریں. تو لوگوں نے کہا حضرت آج کل لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے، اس سے تو آپ کا مدرسہ بند ہو جائے گا، آپ کی بدنامی ہوگی. مدرسہ بند ہو جائے گا، آپ کی بدنامی ہوگی. اتنے بڑے عالم نے، مفتی نے مدرسہ کھولا، وہ تھے شیخ الحدیث، بہت بڑے عالم تھے، اور دیکھو چلا ہی نہیں سکے، بند کر دیا. فرمایا میری بدنامی نہیں ہوگی، کراچی کے سیٹھوں کی بدنامی ہوگی. ٹھیک ہے نا، کہ ایک اتنے بڑے مولوی نے مدرسہ کھول کے بیٹھا اور کراچی کے سیٹھ اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ مدرسہ بھی نہیں چلا سکتے. ایسا اسٹائل تھا ہمارے حضرت کا. پھر کیا ہوا کہ وہ مسجد کا کام تھا شٹرنگ. تو ایک سیٹھ نے حضرت سے کہا، خود آ کے کہا کہ میں یہ چھت کی بھرائی میں کرواؤں گا، پوری چھت میں بنواؤں گا. فرمایا ٹھیک ہے صحیح ہے. اب وہ چھت کی اس نے آدھے پیسے دے دیے، آدھے رہ گئے. اس آدھے پیسے میں شٹرنگ ہو گئی، مال ڈلنا باقی ہے، وہ مزدور کھڑے ہوئے، وہ سیٹھ مارکیٹ سے شارٹ. لوگوں نے کہا حضرت سے کہ حضرت آپ ان کو فون کریں. اس سیٹھ کو بولے یار یا تو باقی بھی نہ دیتے دے ہو تو یہ مزدوروں کو کیسے بھگاؤں میں. وہ بولیں گے یار جب پیسے نہیں تھے تو بلایا کیوں ہم کو. حضرت نے فرمایا نا میرا کام ہے ہی نہیں، ہے میرا ذاتی کام تھوڑی، اللہ کا کام ہے، میں کیوں اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں. جائز ہے مانگنا، آپ ایسا نا علماء کو اس معیار پہ پرکھنا شروع کر دیں. نبی نے بھی چندہ مانگا ہے، صحابہ سے کہا ہے
لیکن حضرت نے لوگوں کے حالات کی وجہ سے نا کہ مولوی کا امیج خراب کر دیا گیا ہے. جو مولانا صاحب جا رہے ہوں, لوگ چندہ نہ مانگ رہے ہوں, تو حضرت نے فرمایا میرا کام نہیں ہے بھائی, اللہ کا گھر ہے, میں نہیں مانگوں گا. اور پھر فرمایا میں نے زندگی بھر کسی سے نہیں مانگا ہے, آج اگر میں نے مانگ لیا اور اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تو نے مانگ لیا نا, اب مانگتا رہے, تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کو. حضرت فرمایا نہیں مانگوں گا. وہ مزدور بھی کھڑے ہوئے ہیں, لوگ بھی کہہ رہے ہیں بھائی بیچ دی. حضرت فرمایا بھائی نہیں ہے, جاؤ جیسا جتنا ہو گیا جاؤ. حضرت نے نہیں مانگا. فرمایا جس نے کام شروع کرایا وہی کرائے گا, ہم دوبارہ نہیں, ہم اس سے نہیں کہیں گے. تو اللہ کی قدرت کہ وہ اس کا فون آ گیا کہ میں معذرت چاہتا ہوں, میں پیسے لے کے پہنچ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو جو دینی کام کے لیے جن کا یہ استغنا تھا, تو اپنی ذات کے لیے کیسا ہوگا خود سوچو. اپنی ذات کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک اور واقعہ سنا دوں, بس بات ختم کرتا ہوں. ایسا استغنا تھا, ہٹو بچوں, یہ خودداری ہوتی ہے, یہ انسان کو بڑی ترقی دیتی ہے. ہمارے حضرت جایا کرتے تھے روزانہ صبح پارک ٹہلنے کے لیے, چہل قدمی کرنے کے لیے. تو پارک دور تھا, تو راستے میں ایک صاحب ان کو ایک دن دیکھا کہ یہ جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں, میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں. حضرت بیٹھ گئے, انہوں نے پہنچا دیا. اگلے دن حضرت جا رہے ہیں, دوبارہ وہ گاڑی آ گئی, کہا میری گاڑی میں بیٹھ جائیں, چلو ٹھیک ہے بیٹھ جاتے. تیسرے دن حضرت نے راستہ ہی بدل لیا. حضرت فرمایا کسی کا احسان کیوں لیں بھائی, ٹھیک ہے نا. جب تک دو ٹانگیں ہیں اس پہ چلتے رہیں گے, بلا وجہ لفٹ کیوں لیں بھائی. آج کیا کرتے ہیں, خود روک روک کے لفٹ مانگ رہے ہوتے ہیں, یار ذرا وہاں چھوڑ دینا. ابے بھائی رکشے بھی چل رہے ہیں, ٹیکسیاں بھی چل رہی ہیں, نہیں تو دونوں ٹانگیں استعمال کرو. یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے. یا تو آپ کا کوئی جگری دوست ہے, بے تکلف ہے, کوئی بھائی ہے, کوئی بے تکلف لوگوں سے تو چھینی بھی جا سکتی ہے. ابے چل, وہ بے تکلفی کے اصول الگ ہوتے ہیں بھائی. ہم اپنے بے تکلف دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں تو زبردستی بھی پیسے نکال لیتے ہیں. وہ تو بے تکلفی کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ آپ کو مانگتے ہوئے شرم نہ آ رہی ہو. وہ اتنا آپس کا گہرا تعلق ہے. جیسے بیوی شوہر سے مانگتی ہے تو شرم تھوڑی آ رہی ہوتی ہے اس کو, بلکہ اپنا حق سمجھ کے مانگتی ہے. ٹھیک ہے. تو بے تکلفی کے اصول. تو ایسے دوست, میں نے ایک دن اپنے استاد سے پوچھا کہ کہاں مانگنا غیرت اور حمیت کے خلاف نہیں ہے, اور کہاں مانگنا یہ لالچ ہے, اس کا معیار کیا ہے. تو ہمارے استاذ نے بتایا کہ اس کا معیار یہ جہاں مانگتے ہوئے ذرا بھی شرم نہ آ رہی ہو. ٹھیک ہے نا. یعنی اتنی بے تکلفی ہو کہ آپ کو پتہ ہے کبھی میں اس سے پیسے ادھار لے لیتا ہوں, کبھی یہ مجھ سے ادھار لے لیتا ہے. تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ مانگنا بھیک والا مانگنا نہیں ہے. جیسے بھائی سے یار ذرا گٹکا کھانا ہے یار, 50 روپے نکال یار, دے یار, ابھی کل دے دوں گا تیرے کو. ایسا ہوتا ہے نا بے تکلفی. اور جہاں مانگتے ہوئے آدمی کو لگ رہا ہو کہ اس کا احسان ہوگا مجھ پہ, تو وہاں مانگنا ٹھیک نہیں, غیرت کے خلاف ہے. تو ایسے ہی کوئی بلا وجہ آپ اننون آدمی کو روک رہے ہیں, یار مجھے ذرا گاڑی میں وہاں اتار دینا. بھائی رکشے چل رہے ہیں, چنچیاں, یا تو آپ کی جیب چھن گئی, بٹوا چھن گیا, پیسے ختم, زیرو ہو گئے آپ. اب ایک مجبوری ہے, نہ رکشے کے پیسے نہ چنچی کے پیسے, تو پھر کسی گاڑی والے کو ہاتھ دیں, یار مجبور ہو گیا ہوں, تو ٹھیک ہے, سمجھ میں. یا کوئی بوڑھا ہے بیچارے سے رکشے میں بیٹھا نہیں جا رہا, چنچی میں بیٹھا نہیں, بوڑھے آدمی کو تو ویسے ہی لفٹ دینی چاہیے, ٹھیک ہے نا, تو اس کا تو ویسے ہی اکرام ہے. جوان آدمی بلا وجہ خام خمے لوگوں سے لفٹ مانگ رہا ہے. اور حقیقت یہ کہ جو لفٹ دینے والا ہے نا, اس کے دل میں اس کی عزت کم ہوتی ہے. میں بائک پہ جایا کرتا تھا, ایک دن ایک صاحب کو میں بٹھا کے لے گیا, اگلے دن دیکھا پھر وہیں کھڑے ہوئے ہیں, وہ میں بٹھا کے لے گیا, پھر دیکھا پھر وہیں کھڑے ہوئے ہیں. تو مجھے میرے دل میں ایک عزت کم ہوئی ہے کہ یار یہ پتہ نہیں اب یہ اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ گیا. تو آپ سوچو, ہر ایک کے دل, میرے بھی دل, میں تو لے کے جاتا رہا ان کو, لیکن عزت کیا ہوئی کہ میری اب اپنا ایک دھیلا خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ نہیں کہ مجھ سے محبت ان کو تھی, اس وقت تو میں مشہور بھی نہیں تھا. یا تو ہوتا ہے بعض دفعہ چلو یار اس بہانے مفتی صاحب کے ساتھ جائیں گے, تو وہ محبت والا معاملہ نہیں تھا. وہ میرے خلاف بھی تھا, وہ آدمی سارا دن نا میرے خلاف بولتے رہتا تھا, یوں ہی ہے یوں ہے. تو لالچ نہ کرو, استغنا کے ساتھ اپنی W11 وہ دوسرے کی لینڈ کروزر سے بہتر ہے. اپنی W11 ہو, دوسرے کی لینڈ کروزر سے بہتر ہے کہ اپنی دو ٹانگوں پہ چلا جائے انسان. بھائی عزت تھوڑا کھائیں گے, اپنا کھائیں گے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.